السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی میں ٹھیک ہوں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں بازار. تو یہاں پہ میں جا رہی تھی لینے تھوڑی سبزیاں. شام کا وقت ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جی ہم نے کہا تھوڑا سا سبزی وغیرہ لے آتے ہیں، کیونکہ اگر ویکلی لے کے رکھ لینا تو تھوڑا سکون ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی اتوار بازار میں بھی نا سب نے اپنے اپنے ریٹس لگائے ہوئے تھے. تو کیلے کا پوچھا تو ایک بتا رہا تھا کہ 200 کا درجن، ایک بتا رہا تھا 100 کا درجن. تو پوچھو جی یہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہمارا کیلا زیادہ اچھا ہے، ہماری یہ والی سبزی زیادہ اچھی ہے، اس وجہ سے ہمارے نا ریٹ زیادہ اس وجہ سے ہیں. تو وہ اس کے پاس جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا ریٹ کم ہے. تو سبزی وغیرہ لا کے پھر جی یہاں پہ کام شروع کر لیتے ہیں. سالن وغیرہ بنانا تھا، اور میں آج آپ کے ساتھ نا ایک اپنا ایکسپیرینس کہیں شیئر کر لیتی ہوں. یہ جو بھی ہے نا، تو نماز آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، نماز صلاۃ الحاجت کے بارے میں. اور پہلے اچھا مجھے اتنا پتہ نہیں تھا. تو پھر بندے کے اوپر جب مشکلات آتی ہیں تو ہمیں تب اللہ تعالیٰ اچھا. میں آپ نے ایک بات بہت نوٹ کی ہوئی، جب ہم پہ مشکلات آتی ہیں اس کے حوالے سے نا وہ ہم جب اسکرول کر رہے ہوتے ہیں یہ موبائل وغیرہ بھی، تو اس پہ بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ہمارے وہ نہ بھی ہو نا، مشکل آنے سے پہلے مجھے فیل ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کو فیل ہوتا ہے یا نہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں نا پہلے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جی میں نا ایسے ہی آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں. پہلے کسی نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہت نیک بنتی ہیں، تو نہیں جی میں نیک نہیں ہوں. میں نے تو اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اور ایکسپیرینس یار شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو مصیبتیں ہیں، شاید اگلا اس کسی مشکل میں ہو اور وہ اس کو وہ کر لے تو وہ بھی اس مشکل سے نکل جائے. بس اتنی سی بات ہے. نہیں تو یار ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مشورہ دینے والے؟ یہ سارا کچھ ہم سے اللہ کروا رہا ہوتا ہے. اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ نا میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ نماز صلاۃ الحاجت جو ہوتی ہے نا وہ پڑھنے کا نا، اگر آپ کا کوئی ایسی خواہش یا کچھ ایسا ہے، کوئی قرض ہے آپ کو ادا کرنا ہے، یا کوئی آپ کی ایسی خواہش ہے، کوئی بیماری ہے، یا کچھ جو بھی ہے رشتہ و کچھ بھی ہے نا، تو آپ اس کو نہ کر لیں. آپ کو کرنا ہے کہ وہ ہو جائے جلدی سے، اور میرا ایک تیر بہدف نہیں ہوتا وہ والا ہو جائے کام. تو وہ اس طرح سے نا، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیسے پڑھتی ہوں. اگر مجھے کرنا ہو تو مجھے کوئی اگر خواہش ہو تو میں نا، یا میں نے جو طریقہ میں نے دیکھا ہوا میں اس طریقے سے میں وہ آپ کو بتاتی ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہوتے ہیں. کوئی خاص اس کے لیے ایک نہیں ہوتا کہ خاص آپ نے اندر کوئی آیات پڑھنی ہوتی، ضروری نہیں ہے. جیسے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اس کی نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز حاجت، مترف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر. پھر جی جیسے نماز شروع کرتے ہیں اور الحمد کل شریف پڑھ کے سجدہ دے کے، اور پھر جیسے 2 پڑھ لیں، چار پڑھنی ہوتی ہیں، یہ 2 پڑھنی ہوتی ہیں. تو 4 رکعت اس طرح سے اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جی آپ اس کے بعد نماز پڑھنے کے 4 نوافل ادا کرنے کے بعد اگر آپ کوئی آیات اندر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھیں تو کچھ اس کے اندر حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد تو ہمارا اللہ کے سامنے حاضری لگوانا ہوتا ہے. تو وہ پڑھ کے آپ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ جو بھی میں یہ دعا نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے حاضری میں نے لگائی ہے، اور اس کے حوالے سے جو میں نے دعا مانگوں گی نا، وہ یقیناً میری قبول ہوگی. کیونکہ یقین بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. جب تک یقین کامل نہیں ہوتا تو وہ دعا بھی پوری نہیں ہوتی. جب اچھا ہم یقین نہیں کر رہے ہوتے تو پورا کرنے والا اس کو پورا کیسے کرے گا؟ کیونکہ ہم ڈاواڈول ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یقین جتنا یقین پکا ہوتا ہے نا، اتنا دعا قبول ہوتی ہے جلدی. وظائف کا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے اس کے کلام قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نوافل ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یقین سب سے اہم ہے. جب ہم اپنا یقین پورا پختہ کر لیتے ہیں تو پھر ہی دعا قبول ہوگی. یہ کہیں کہ بھئی بس ادا تو ہم نے کی تھی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، تو یہ تو اب ہمارا خود کا ایمان کمزور ہو، تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو جی نماز ادا کر کے
پھر جو بھی آپ کی حاجت ہے نا آپ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے سچے دل سے. اور ٹائم کا وقت یہ ہے کہ ٹائم کا یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو جو ٹائم ہے نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ اکیلے ہوں تو زیادہ اچھا ہے. عشاء کے بعد کا وقت زیادہ اچھا ہے. میں تو اگر مجھے کرنا تو عشاء کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ جب سب سو جاتے ہیں یا پھر آپ تہجد تو ویسے ہی ہے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں تو ویسے دعا قبول ہوتی ہے. لیکن عشاء کا وقت جو اس نماز کے لیے نا وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جب سب سو جاتے ہیں میں تب ادا کرتی ہوں نماز عشاء پڑھ کے آپ ادا کریں اس وقت. تو وہ جو وقت ہے نا کسی کا شور نہ ہو ارد گرد، تاکہ آپ کا جو دماغ ہے نا وہ سیدھا دعا کی طرف ہو، اور آپ جب اللہ سے مانگ رہے ہو نا دعا تو سچے دل سے تب مانگتے. جب ارد گرد ہمارے کوئی بھی نہیں ہوتا تو تب وہ چیز زیادہ اثر کرتی ہے.